إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عبادات، پاکیزہ کلمات کا مستحق اللہ جل جلالہ ہے سبحانہ و تعالی، تبارک و تعالی، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کے رب ہونے میں، نہ اس کے پیارے نام اور صفات میں. یہ وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، جن و انس کو تخلیق فرمایا، رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. اسی کے لیے جہاد ہے، اسی کے لیے دعوت و تبلیغ ہے، اسی کے لیے ہجرت ہے. تمام کام اسی کے لیے ہیں. شروع بھی توحید، درمیان میں بھی، اور اس دنیا کا آخر بھی توحید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ان میں سے سب سے آخری افضل سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے صحابہ کرام پر، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی قدرتیں، طاقتیں بے شمار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو گن بھی نہیں سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک گروہ جن اور انس کس کس نعمتوں کو اللہ کی جھٹلاؤ گے. اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا میں سب سے سر فہرست اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کرنا، اس کی نعمتوں کو دوسروں کی راہ میں لٹانا. فائدے اور نقصان کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو کسی اور کو سمجھنا، اس پر توکل، بھروسہ کرنا، امیدیں لگانا، یہ انسان کو شرک تک لے جاتا ہے، اور کفر میں وہ مبتلا ہو کر اپنی دنیا آخرت برباد کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو انسان کے لیے مسخر بنایا. چاند، سورج، دن رات ان کی سہولت کے لیے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پہاڑ، سمندر، زمین، صحرا، ہر چیز، کھیت کھلیان. مگر انسان اور جنات سے یہی مطلوب کہ ایک اللہ کی عبادت کریں. واقعی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وقت آئے گا، قیامت کا وقت اور حساب کتاب، تو یہ اذا الشمس کورت، چاند، سورج، یہ سب تباہ ہو جائیں گے، زمین شق ہو جائے گی، پھٹ جائے گی، سمندر آگ بن جائیں گے وغیرہ. انہی کے لیے تو بنائی تھی کہ انہیں دیکھو، مجھ پر ایمان لاؤ، میری آیتیں نشانیاں دیکھو، میرے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. اور اسی مقصد میں جو فیل ہو جائے تو سب سے بڑی ناکامی اور خسارہ ہے. اور اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی غیر پر توکل، بھروسہ کرنے میں ہمارے ہاں بہت مشہور تعویذ و گھنٹے، عامل، نجومی، پیر فقیر، ان کے پاس جانا، میری مشکل دور کر دو، نظر لگ گئی ہے، بیماری ہو گئی ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے، فلانا تعویذ باندھ لو. تعویذ گھنٹوں کا کاروبار زور و شور سے جاری ہے ہر چیز کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی اللہ تعالیٰ ہیں جس نے دن و رات بنائے، چاند سورج بنائے. کل فی فلک یسبحون،
ہر کوئی اپنے دائرے میں چل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی اور عظیم چیزیں ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ۔ تم اپنے کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے ایک معمولی کمزور انسان۔ آسمان اور زمین کی تخلیق تو بہت بڑی ہے انسان کو پیدا کرنے سے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لرزاں و ترساں ہیں۔ کتنے فرشتے ایسے ہیں آسمانوں میں کانپ رہے ہوتے ہیں، اور چاند سورج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اس کے سائے تک اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں جھکے ہوئے ہیں، اور انسان جو ہے اللہ کو چھوڑ کے غیر پر توکل، بھروسہ اور شرک کرتا ہے۔ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، چاند سورج اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ کون چلانے والا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور تمہاری مشکل حل نہیں کر سکتا وہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے کس و لاچار جب وہ اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو بھی سنتا ہے اور اس کی مشکل کو دور کرتا ہے، مشکل کشائی فرماتا ہے۔ کوئی علی مولا مشکل کشا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا وحدہ لا شریک مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ الہ مع اللہ، آگے پوچھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جو یہ کرتا ہے؟ مومن کا کیا جواب ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، تم چاند سورج اور جو ہے ستاروں کی، درختوں کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے والنجم والشجر یسجدان، یہ تو اللہ کے آگے خود سجدے میں جھکے ہوتے ہیں۔ اس کی عبادت کرو جس نے انہیں بنایا ہے، ان کے اندر یہ صلاحیتیں اور قدرتیں رکھی ہیں سبحانہ و تعالی۔ لیکن لوگ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں دیکھ کر شرک پہ ہی تلے رہتے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا۔ لیکن کافر کیا کرتے ہیں؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جو کافر ہیں اپنے رب کے یعدلون برابر والے بنائے بغیر نہیں رہتے، شریک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی جگہ فرماتا ہے مجھے دکھاؤ، ارونی ماذا خلق الذین من دونی، کون سی چیزیں ہیں دنیا میں جو تخلیق کی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کی ہیں۔ جب پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے تم مانتے ہو، تو پھر عبادت میں جو تم ادا کرتے ہو اس میں کوئی غیر کیسے شریک ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ یا کس پہ تم بھروسہ کر سکتے ہو اور نفع اور نقصان کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان چیزوں میں لگے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کمزور سہاروں کو تھامتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو تم سے بے نیاز ہے، غنی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ولا یرضی لعباده الکفر، لیکن جان لو وہ اپنے بندوں کے کفر کرنے سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے گناہ کا، اپنے کاموں کا جواب دہ ہیں کہ فلاں کے نام کی دے دو، وہ آپ کو قیامت میں چھڑا لیں گے، جنت لے جائیں گے، کوئی میں فلاں پیر کے بیت ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار پکار کے کہتے اپنے قبیلے کنبے کے لوگوں کو، اپنے چاچا پھوپھی بیٹی کو، کہ عمل کر کے اپنی نجات کا خود سامان پیدا کرنا، میں اللہ کے ہاں تمہارے اس طریقے سے کام نہیں آؤں گا کہ خاندان اور نسل کی وجہ سے کسی کو بچا لیا جائے۔ ایمان اور عمل ہو، اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور دین سے شفاعت بھی ہوگی۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں بتا دے گا جو کام تم کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا عرضیاں اور دعائیں پیش کریں گے؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ لوگ اس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فلاں کے واسطے وسیلے سے یا یہ تعویذ وغیرہ باندھ کے، مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، انہوں نے بتا دیا اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، یہ گلے میں باندھ لو۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ جو بھی اسے پکارتا ہے مشکل میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ جانوروں چرند پرند کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور انسان مومن، اللہ پر ایمان لانے والا، نماز پڑھنے والا، حج عمرہ کرنے والا، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں سنے گا؟ کتنی بڑی بدگمانی ہے، کتنی بڑی ناشکری ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، روتے گڑ گڑاتے اللہ کو ایک طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے۔
ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو الیہ من قبل، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے نعمت دیتا ہے اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے. لوگ بیماریوں کی وجہ سے، مالی حالات کی وجہ سے، رشتے ناتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اللہ نے اس کی پریشانی دور کی تو وہ جو ہے نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، بھول بھال جاتا ہے کہ میں پہلے اللہ کو پکارتا تھا کسی مشکل میں. وجعل، اور کیا کرتا ہے اس کے بعد، وجعلوا للہ اندادا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر والے مقرر کرتا ہے. وجعل للہ اندادا، یہ سب جاننے کے باوجود اللہ کے برابر والے مقرر کرتا ہے. دی اللہ تعالیٰ نے نعمت فلاں جگہ میں گیا تھا، اس وجہ سے یہ چادر چڑھائی تھی اور ہو گیا میرا کام. اللہ کے برابر والے مقرر کرتا ہے. لیضل عن سبیلی، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، اپنے اس کفر کا تھوڑا سا فائدہ دنیا میں اٹھا لے، یقین جان کے تو جہنم والوں میں سے ہیں. تو دنیا میں کسی کو کوئی فائدہ بھی ہو جائے، ہمیں آ کے بتاتے ہیں میں نے اتنی کوششیں کی، یہ کچھ پڑھا وغیرہ جو آپ بتاتے تھے، فائدہ نہیں ہوا، فلاں پیر فقیر کے پاس جب گیا یا تحویل دیا تب جا کے میں صحیح ہوں. ان کا عقیدہ ہوتا ہے. کتنی بڑی بدگمانی اپنے رب کے تعلق سے. وما ظنکم برب العالمین، تمہارا رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، وہ ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے لیے قربانی دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آگ میں جھونک دیا گیا، بیوی بچوں کو بیابان میں چھوڑ دیا، اپنے بیٹے کو قربان تک کرنے کا حکم دیا گیا. وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ پہ ہی یہ ساری آزمائشیں اور مصیبتیں، اللہ کی توحید میں ایک چٹان پہاڑ کی طرح امام تھے وہ پھر بھی. تو اتنے جلدی ہم جو ہے بیزار ہو جاتے ہیں، 2 دن بیماری مصیبت نہیں آئی، فلانا چلے جاؤ، شف والے پیر کے پاس چلے جاؤ، ہم توحید اور دوسری چیزیں قرآن پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا. یہی تو اصل آزمائش ہے. آپ کا ایمان وہ چھین لیتے ہیں اس ٹائم پر. آخر میں انبیاء کرام ان کے ماننے والے ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، ان کی کھالیں اتار دی گئیں، قتل کر دیے گئے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، کسی کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت، اللہ کے ساتھ دیکھنا ہرگز کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے، چاہے تجھے جلا دیا جائے. اتنی مصیبت تو ہم پہ نہیں پڑی ہوتی. کتنے انبیاء کرام، ایوب علیہ السلام کی آپ بیماری دیکھیں، صبر کرتے رہے، بدگمانی نہیں کی اپنے رب کے ساتھ، اللہ پر توکل بھروسہ. صحیح دل سے آپ جب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ مشرکوں کی کرتا تھا جب وہ مصیبت میں پھنسے ہوتے تھے، آپ کی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا؟ یہ آزمائش کے وقت میں بہت سارے لوگ جو ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں اور شیطان وہیں پر جو ہے ان پر وار کر کے ان کا عقیدہ خراب کرتا ہے اور انہیں گمراہ کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن تو تیز تلوار کی طرح سلف صالحین فرماتے ہیں، وہ تو کام کرتا ہے، آپ کا اپنا ہاتھ کمزور ہے، آپ کا اپنا عقیدہ اور دل کمزور ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ نہیں ہے، اس کے کلام پر، جبھی جو ہے آپ کے لیے وہ فائدہ نہیں دے رہا ہوتا، آپ کی اپنی کمزوری کی وجہ سے، نہ کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے. تو آپ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں آزمائش کے لیے، دیکھتے ہیں یہ پڑھ کے قرآن کی آیت، ہم نے تو پڑھا کچھ نہیں ہوا. اسی وقت تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش ہونے والی تھی، آسانی، آپ نے یہ کہہ کر سارا کام خود خراب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ جلدی نہیں کرتا. تو صحابی نے پوچھا جلدی کا کیا مطلب؟ کہا جلدی کا یہ مطلب ہے کہ میں نے اللہ کو پکارا، دعا کرتا رہا، کوئی جواب نہیں، کوئی میری مشکل دور نہیں ہوئی. 1 ہفتہ نہیں گزرتا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے آپ کے کہے کے مطابق سب کچھ کر لیا، فائدہ نہیں ہوا، اب ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں اپنا ایمان لوٹانے کے لیے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عظمت اور طاقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا کہ میری عبادت کرو، مجھے نفع نقصان کا مالک جانو. اور جو اللہ کے سوا جنہیں بھی پکارتے ہیں، بڑی سے بڑی مخلوق، کوئی جن، فرشتہ، نبی، چاند، سورج ہی کیوں نہ ہو، ان کی کمزوری، ان کا انسان ہونا، اللہ کا محتاج ہونا اللہ نے ثابت کیا کہ یہ پھر عبادت کے لائق نہیں ہیں کہ ان پہ بھروسہ اور توکل کیا جائے. بڑی سے بڑی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے موت سے ہمکنار کیا اور فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کس پر توکل کرو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں. موت تو دور کی بات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند اور اونگ تک نہیں آتی، اس پہ بھروسہ کریں. ہر زبان جانتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، تو اسے ہمیں پکارنا چاہیے، یا جو کبھی سوتا ہے، مرتا ہے، بیماری اور پریشانی میں جسے پتہ نہیں ہوتا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو انتہائی ادب اور احترام سے توحید کی دعوت دیتے ہیں، اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے پیارے ابا جان آپ کیوں ایسوں کی عبادت کرتے ہیں
جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ السمیع البصیر ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، دیکھتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جب انہوں نے بچڑا بنایا، جسدا لہ خوار، یعنی ان کے لیے ایک بچڑا بنایا، اس میں سے آوازیں بھی نکل رہی ہیں. ہمارے یہاں تھوڑی سی یہاں وہاں آوازیں سنائی دیں، قبر سے آواز آ رہی ہے، یہ بڑے کرامت ہیں، پیر ہیں، سب آگے پیچھے جمکٹا لگ جاتا ہے، عورتوں کا بھی لگ جاتا ہے، ضعیف الاعتقاد لوگ سب جمع ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، فلانے بھی گیا تھا کچھ ہو گیا. تو وہ تو اتفاقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تم جیسوں کو آزمائش کے لیے کہ گمراہ ہوتے ہو یا ہدایت پہ رہتے ہو، تو اس سے بھی یہ چیزیں آتی تھیں. اس کے تعلق سے بھی موسیٰ علیہ السلام قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ان کی بات کا یہ جواب نہیں دیتا ہے. ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، نہ اس کے نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی دعا کا جواب دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میں قریب ہوں، دعا کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، ان کی پریشانی دور کر دیتا ہوں. اتنی عزت اور اکرام دیتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے قرآن کی آیتیں نازل کر کے. فلاں کو بتا دو بیوی کے معاملے میں معاملہ پوچھ رہا ہے، فلاں کو بتا دو وضو کے احکام پوچھ رہا ہے. کتنا آپ کا خیال رکھ رہا ہے اور آپ پر عنایت ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ کا رب آپ کی سنتا نہیں، آپ کی باتوں کو جانتا نہیں، آپ کی مشکلیں دور نہیں کر سکتا. جو ہر دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں. اور یہ پکار ہوتی ہے رات کے آخری پہر سحری کے وقت، اٹھ کے اللہ سے دعائیں کریں آپ کہ کون مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون مجھ سے توبہ استغفار کرے میں اسے بخش دوں، کون مجھ سے جو ہے سوال کرے اور منہ مانگا میں اسے دوں. تو رب سبحانہ تعالیٰ تو ایسا ہے. کہاں تم ان قبروں اور دیگر چیزیں، مزاروں، پیروں فقیروں اور یہ بچڑوں کی، چاند سورج کی، درختوں کی عبادت کرتے ہو، ان میں نفع نقصان سمجھتے ہو، تعویذ گنڈوں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی فرماتا ہے کہ وہ اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جائے کہ تمہارے لیے ہے کسی اور کے لیے رکھتے ہوں. کہ لوگ جو ہیں انہیں پکارتے ہیں، ادرکنی یا رسول اللہ، غفنی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کریں، میری مشکل کشائی، حاجت روائی کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانے قل، اللہ تعالیٰ نے خود بھی ڈائریکٹ آیت بیان نہیں کی بلکہ آپ اپنے منہ سے کہیں. زیادہ اثر ہو لوگوں پہ، اپنے منہ سے یہ بتا دو، جس طرح اپنے منہ سے آپ کو کہا کہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، یا اپنے منہ سے کہہ کر بتاؤ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک کی، معبود کی. قل اعوذ برب الفلق، اپنے جو صبح کا رب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، صبح رات دن ہر ایک کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اس میں پھیلی ہوئی وباؤں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہی بچانے والا ہے. تو یہاں توحید کا اقرار بھی اپنی زبان سے کروایا، اور اپنے کسی نفع نقصان کا مالک نہ ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے زبان سے کہلوایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہو میں اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کے اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ولو کنت، اور اس کی دلیل بھی دی اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم پھر بھی نہیں مانتے سمجھتے تو سن لو، ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں غیب جانتا تو سارے فائدے جمع کر لیتا، کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نہ میرے دانت مبارک شہید ہوتے، نہ میرے صحابہ میرے سامنے کاٹے جاتے، مارے جاتے، نہ میری انگلی زخمی ہوتی، نہ مجھے زہر دیا جاتا یہودیوں کی طرف سے، یہ ساری تکلیفیں نہیں پہنچتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، ستایا گیا، آپ کے جوتے جو ہے لہو لعان ہو جاتے خون سے جب آپ طائف کی طرف گئے تھے. تو مجھے پہلے ہی معلوم چل جاتا. تمہارے لیے میں عالم الغیب ہوں، اپنے لیے نہیں، کیونکہ نفع نقصان کا مالک ہونا یا غیب کا علم ہونا یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. یہ اللہ کو چھوڑ کے جو نبیوں، ولیوں، قبروں، مزاروں والوں کو پکارتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری بات سنتے ہیں، یعنی غیب جانتے ہیں، اور پھر غیب جان کے سن کر ہمیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، دشمنوں کو نقصان، ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں، جو دلیل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ ان کے پاس نہیں ہے جو دلیل ہے کہ ان کی عبادت نہ کرو. اور ان کو جو مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ ایڑی چوٹی کا زور اسی بات پہ لگاتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ وہ غیب جانتے ہیں، یہ ثابت کریں کہ وہ کائنات کو چلاتے ہیں، کسی کی کشتی ناؤ پار لگا دیتے ہیں، کسی کی مشکلات دور کر دیتے ہیں. جگہ جگہ مسلمان مر رہے ہوتے ہیں، یہی جو گروہ اور فرقوں والے چندہ بٹور رہے ہوتے ہیں فلسطین وغیرہ کے نام پہ، یہاں پیر فقیر ان کے دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. یہ ان کی مشکلات دور نہیں کر سکتے ہیں، اپنی مشکلات دور نہیں کر سکتے، پیسہ لیتے ہیں لوگوں سے علاج کرنے کے لیے، یہی جنتر منتر کرتے ہوئے.
تو صرف وہ فلاں پیر ہیں وہ جن بس انسٹال کرتے ہیں، نکالتے اور ڈالتے ہیں، باقی چیزیں پیسوں کے معاملات وغیرہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، پاکستان کی معیشت صحیح کرتے ہیں، دشمنوں کے حملوں سے بچاتے ہیں، کشمیر یہ والی چیزیں وہ نہیں کرتے ہیں، سیاسی معاملات میں نہیں پڑتے ہیں. سبحان اللہ. تو میں ساری خیر جمع کر دیتا. میں تو کیا ہوں؟ نذیر اور بشیر ہوں، ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور یہ بات ساتھ میں ذکر کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان سے میں کوئی رزق نہیں مانگتا اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. یہ پیر فقیر تو چاہتے ہیں اپنا بھی پیٹ بھرو، ہمیں بھی کھلاؤ، اپنے چیلوں کو بھیجتے ہیں ہماری داستانیں سناؤ لوگوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اس کی عبادت کرو، اس کے ہاتھ کسی کو شریک نہ کرو. ایک صحیح حدیث میں بھی ایسے کچھ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جہنم میں پڑے ہوں گے، ان سے جب کہا جائے گا اور وہ کہیں گے تھوڑی مہلت دیں ہمیں، واپس بھیج دے وغیرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا میں نے تو اس سے بھی کم تم سے طلب کیا تھا دنیا میں کہ میری عبادت کرو، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، یہ تک تم سے نہ ہوا. باقی گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. تو فرمایا اللہ نہ تم سے رزق مانگتا ہے، نہ یہ تم اسے کھلاؤ کما کر، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے، سب کو دینے والا، رزق پہنچانے والا اور بڑی قوتوں والا. جنہیں تم پکارتے ہو داتا کہتے ہو، فلانا رزق دیتے ہیں اور عطا کرتے ہیں، وہ تو خود اللہ کی جانب سے دیے گئے رزق کے محتاج ہیں. وہ اللہ کے رسول اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ براہ راست کلام کرتا ہے، ان سے بڑھ کر تو نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے رب جو تو میری طرف رزق نازل کر، میں اس کا خیر فقیر، اس خیر کا فقیر ہوں تیرے در کا. یہ نہیں کہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، نعوذ باللہ من ذالک. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم شرک کریں، جانتے ہوئے یا انجانے میں. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. واعلموا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذوں کے تعلق سے فرمایا، تعویذ گنڈے جن کو تمیمہ کہا جاتا ہے، دھاگے باندھے جاتے ہیں، کڑے باندھے جاتے ہیں گلے میں، ہاتھ میں، پیر میں، بازو میں، مختلف چیزیں، جانوروں کے دانت، پتہ نہیں فلانے کی آنکھ، یا یہ چیزیں، یا کچھ قرآن لکھ کے اندر ڈالتے ہیں، یا دوسرے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو، شیطانوں کو، شیاطین کو، فرشتوں کو پکارا ہوتا ہے، یہاں نمبر وغیرہ لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں مختلف. یہ سب جو ہے گمراہیاں ہیں، کوئی بڑے درجے کی کوئی کم درجے کی، مگر گمراہیاں ہیں. اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کے بجائے ان کے اوپر کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا تمیمتاً فقد اشرک، جس نے تعویذ باندھا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اسی سے وہ سمجھتے ہیں ہمیں نظر بد سے بچ رہے ہیں، سانس اسی کے ذریعے سے آ رہی ہے. اور گاڑی کے آگے جو ہے بچوں کا جوتا لگایا ہوا ہوتا ہے، پیچھے کالا کپڑا لٹکایا ہوا ہوتا ہے. اگر یہ آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے تو گاڑی زیادہ اہم ہے یا وہ جو اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے اپنے گلے میں جوتا باندھ لے؟ وہ کبھی نہیں باندھے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا قرار دیا ہے، لیکن اس سے طریقہ بھی بتایا کہ پڑھ کے اس پر عمل کر کے اس سے جم جھاڑ کرنا جو سنت سے ثابت ہے، اس سے آپ کو شفا ملے گی. شہد میں شفا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہد کی بوتل آپ گلے میں لٹکا کے گھومتے رہیں. دوا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، پیناڈول کا پتا یا ڈاکٹر نے جو پرسکرپشن آپ کو دیا ہے گلے میں لٹکا کے گھومتے رہیں. سب بیوقوف کہیں گے، کوئی اس طرح نہیں کرتا ہے. اس کو کھانے سے شفا ملتی ہے اللہ کے حکم سے، اس کسی چیز کو لگانے سے شفا ملتی ہے، قرآن کو پڑھنے سے، دم کرنے سے، اس کے اوپر عمل کرنے سے شفا ملتی ہے. توکل بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے. چنانچہ دوسری حدیث میں فرمایا، ان الرقى والتمائم والتولة شرک، بلا شبہ جو شرکیہ دم جھاڑ لوگ کرتے ہیں اور جو تمائم، تمیمہ کی جمع ہے یعنی تعویذ گھنٹے، والتولة محبت کے لیے جادو کرتے ہیں. آپ سنتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں،
اب تو اور یہ تیز ہو گئے ہیں، آپ کبھی انٹرنیٹ پہ یوٹیوب وغیرہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بیچ میں بھی ان کے اشتہار آتے ہیں، کالے جادو اور فلانا، اور کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا، کوئی نصرانی مسیحی فلاں بابے جو ہیں ان کے آپ کے ہر جائز اور ناجائز خواہشات پوری کریں گے آپ کے محبوب آپ کے قدموں میں. کسی سے نفرت کروانی ہو، جس طرح میاں بیوی میں جدائی کرانا جو جادو کا مقصد قرآن میں ذکر ہوا ہے شیاطین کرتے ہیں، یا جو ہے کسی کی زبردستی محبتیں کروانی ہوں، شوہر قابو میں کرنا فلانا، تو عورتیں کمزور عقیدے والی ایسوں کے پاس چلے جاتے ہیں، سنتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں. ان تینوں چیزوں کو کیا کہا؟ شرک. یہ شرک ہے، اور بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دیتا ہے کہ جو ان کی مراد ہے وہ پوری ہی نہیں کرتا، اس کے خلاف ان کو ملتا ہے. فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ملتی ہے ایسے لوگوں کو بجائے دعائیں ملنے کے. فرمایا کہ جو تعویذ باندھے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اللہ اسے سکون نہ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعا قابل قبول ہے اللہ کے یہاں. تو آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں یہ باندھ کر اپنے گلے میں یا بچوں کے گلے میں. من تعلق شیئا وکل الیہ. دوسری حدیث میں فرمایا جس نے کوئی چیز باندھی اسی کے سپرد کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت ہٹا دیتا ہے. اللہ جیسی ذات جب کسی کی حفاظت کا ذمہ لے، جس طرح حدیث میں جس نے فجر کی نماز پڑھی جماعت سے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اور اللہ کے ذمے میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس سے نمٹ لے گا. یہ فلاں کو ہم نے سیکیورٹی دی ہے، تیری ہمت کیسے کہ وہ مجھے پکارتا ہے صبح اٹھ کے اور تو اس کے ساتھ یہ کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ اپنا ذمہ ہٹا دے کسی سے تو وہ کہیں کا نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، پلک جھپکتے کہ مہلت تک جو ہے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر اے میرے رب، یعنی تیری حفاظت کا میں محتاج ہوں. تو جو تعویذ مانتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اس سے اٹھا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ملتی ہے، شرک میں مبتلا ہوتا ہے. کتنی خطرناک چیزیں. صحابہ کرام نے بھی یہی بات سمجھی. چنانچہ زینب رضی اللہ عنہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، سنن نبی داؤد وغیرہ میں صحیح روایت ہیں، وہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو اس سے پہلے کھانسی کرتے ہیں، کھنکارتے اپنے گلے کو تاکہ اندر کوئی اگر نازیبا حالت میں یا کچھ ہے تو صحیح کر لیں، میں پھر اندر داخل ہو جاؤں. تو آپ اسی طریقے سے داخل ہونے لگے. ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی یہودیہ، وہ ان کو دم کر رہی تھی. وہ ڈر گئی، یہ تو بڑے توحید والے ہیں، گئی کام سے. تو اس نے انہیں چارپائی کے نیچے چھپا دیا عورت کو. پھر آپ گھر میں آئے اور دیکھا کہ بیوی کے گلے میں یا آنکھ پر جو ہے تعویذ بندھا ہوا ہے، کوئی تمیمہ بندھا ہوا ہے. اور کہا کہ یہ کیا ہے، اور ساتھ میں بولا کہ عبداللہ کے گھر والے شرک سے بری ہیں، یعنی وہ اسے شرک شمار کرتے تھے. اور آپ نے پھر یہ حدیث پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان التمائم والتولۃ شرک، یا ان الرقى والتمائم والتولۃ شرک، وہی علی حدیث جو میں نے بھی آپ کو سنائی. تو انہوں نے جواب دیا جس طرح آج بھی لوگ جواب دیتے ہیں. آج آپ کو اس کا بھی جواب مل جائے گا کہ بہت سارے لوگ صحیح ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ لما تقول هذا، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے آنکھ میں، اور میں اس یہودی کے پاس جب جاتی ہوں وہ مجھے دم جھاڑ کر کے یہ پہناتا ہے تو وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ شیطان ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا ہوا. ہر مشرک کے ساتھ شیطان خوش ہوتا ہے. آپ شرک کریں شیطان آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، خود بھی جہنم میں جائے گا، آپ کو بھی لے جائے گا. تو آپس میں ان کی پلاننگ ہوتی ہے. جب تو نہیں پہنتی تو وہ تجھے مارتا رہتا ہے، تجھے تکلیف ہوتی ہے، اور جب تو پہن لیتی ہے اس کا بتایا ہوا تو وہ مارنا چھوڑ دیتا ہے. تو خوش ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے شفا مل گئی، تیرا عقیدہ خراب کر دیا، اپنے پہ عقیدہ پکا کر دیا. تو پھر اس کا کوئی حل بھی ہونا چاہیے نا، کہ مجھے تو سکون چاہیے. انہوں نے کہا مجھے سکون مل جاتا ہے. تو پھر جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وصیت پر عمل کرتے ہیں. تو فرمایا تیرے لیے یہ کافی تھا کہ تو یہ دعا پڑھتی کہ اذهب الباس، تکلیف کو دور کر دے، بیماری کو. رب الناس، اے لوگوں کے رب. اشفی انت شافی، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے. الشافی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. لا شفا الا شفاء، نہیں ہے کوئی شفا مگر تیری ہی دی گئی شفا. شفا لا یغادر سقما، ایسی شفا دے جو بیماری کو جڑ سے ختم کر دے. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ سنت سے سیکھا ہوا ہے. اسی طرح عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عقیم ابی معبد الجہنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی عیادت کے لیے گیا، اور انہیں جو ہے حمرہ بیماری تھی، یعنی بخار ہوتا ہے، لال دانے نکل آتے ہیں، وبائی بیماری میں مبتلا تھے. تو ہمارے ہاں جس طرح کہا جاتا ہے، ہم نے کہا الا تعلق شیئا، کوئی تعویذ وغیرہ باندھ لیں آپ. تو انہوں نے یہی حدیث فرمائی کہ الموت اقرب من ذلک، موت تو اس سے زیادہ قریب ہے، تو تعویذ باندھنے کی بات کہہ رہے ہیں، یعنی مرنے کے بعد میں فلاح نہیں پاؤں گا. آگے علی حدیث آپ سنیں. تو فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تعویذ باندھا اللہ تعالیٰ اسی کے سپرد کر دیتا ہے. تو میری حفاظت کہاں ہوگی؟ میں تو ہلاکت میں پڑوں گا.
چنانچہ عقبہ بن عامر انہی صحابی کے جو دوسرے ہیں ان سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے 9 لوگ آئے بیعت کرنے کے لیے اسلام کی، آپ نے 8 کی بیعت لے لی، ایک سے بیعت نہیں لی، تو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب سے بیعت لی اور اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو فرمایا اس کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے، ان علیہ تمیمہ، اس کے گلے میں تعویذ ہے، فادخل یدہ فقطعها فبايعه، اپنا ہاتھ اندر داخل کیا، اس کو توڑ کے پھینکا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی۔ اتنی زیادہ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے گلے میں بھی یہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں اعلان کر کے بھیجتے کہ کوئی بھی جانور ہو، اونٹ وغیرہ، اس کے گلے میں کوئی کڑا وغیرہ، یہ دانت کا، پیتل کا وغیرہ کا لوگ باندھتے ہیں، مختلف تار وغیرہ جو تم باندھتے ہو نظر بد سے بچنے کے لیے، اسے کلادے کو توڑ دو، الا قطعت، مگر اس کو کاٹ دو، توڑ دو، پھاڑ دو، ختم کر دو۔ ان کے گلے میں برداشت نہیں، انسان بن کے اوپر نیچے انہوں نے باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کو خود میں نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے اور پیر میں اس نے کوئی تار باندھی ہوئی ہے، ساتھ میں کوئی دانت لٹکا ہوا ہے کہ اونٹ کا دانت ہے، یہ نظر بد سے مجھے بچاتا ہے، پیر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں کڑا بندھا ہوا تھا، کہا کہ یہ واہنہ کی وجہ سے ہیں، یعنی میرے بازو میں بیماری ہے، تکلیف ہے، اس لیے میں نے باندھا ہے۔ تو یہ اس میں ایک یہ بھی نصیحت ہے ہمارے لیے کہ فوراً ہی ہم کسی پہ کفر شرک کے فتوے لگانا شروع نہ کرنے، اگر تعویذ دیکھیں پہلے پوچھ لیں کہ یہ کیا کیوں باندھا ہوا ہے تم نے۔ تو پوچھا اس سے تو انہوں نے بتایا کہ واہنہ سے بچنے کے لیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تجھے لا تزیدک الا وہنا، اللہ تجھے اور بیماری کمزوری میں اور بڑھائے گا اس کے پہننے سے۔ تو تعویذ باندھنے سے دور نہیں ہوگی بلکہ دور ہوگی، آپ کی اور بیماری بڑھے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کے اس سے بے رخی بے وفائی کر کے اس طرح حرکت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ اسی میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی شفا چاہتے ہو بیماری اور بڑھے گی، ہدایت چاہتے ہو گمراہی اور زیادہ بڑھے گی۔ چنانچہ صحابہ کرام اس کو صرف پڑھتے نہیں تھے، اس حدیث کو سمجھتے بھی تھے۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بخار کی وجہ سے اس نے تعویذ باندھا ہوا تھا، کڑا پہنا ہوا تھا، فقطعہ، آپ نے اسے کاٹ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کون سا فرمان پڑھا؟ قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کے بھی شرک کرتے ہیں۔ تو صحابی وہ جو شرک والی آیتیں ہیں اس کے اوپر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، معوذات پڑھنی چاہیے، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ شیطان، جادو، ہر چیز سے دوری ہوگی انشاءاللہ۔ اگلے جمعے میں جو صحیح مسنون طریقہ ہے اس کو ہم ذکر کریں گے، کیونکہ دین کا یہ تقاضا ہے کہ جب ہم کسی غلط اور بری چیز سے روکیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم اور خبیر ہے، اس کے بدلے میں اچھی چیز آپ کو دیتا ہے، اچھی، مضبوط، پیاری، خوبصورت اور جو ہے زیادہ فائدہ مند چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے لوگ مسلمان پریشان ہیں بیماریوں میں، نظر بد، حسد، جادو ٹونا، رشتے ناتوں میں ناچاکی وغیرہ، تمام کو دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا واسطہ، اس کے اعلیٰ صفات کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دور کرے، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے، ہر قسم کے شرک، بدعات، خرافات، تعویذ گنڈوں سے بچائے اور محفوظ رکھیں، صرف اسی ایک پر توکل، بھروسہ کرنے، اسی سے دعا کرنے، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔